اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ اٹھا کے جلوہ نما حق کا نور ہو، یا رب امام عصر کا جلد ظہور ہو۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن میں وشنا سے لے کر آ رہی ہوں پروگرام جس میں ہم بات کریں گے امام وقت کے حوالے سے اور تقدس عزاداری کے حوالے سے۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ امام کے ظہور میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، اور وجوہات اگر ہم دیکھیں تو ہم خود اپنی ذاتی زندگی میں، اگر ہر فرد اپنی خود کی ذاتی زندگی میں دیکھے نا تو خود ذمہ دار ہے کہ امام کی ظہور میں اتنی تعجیل کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں لیکن ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پہ سے شروع نہیں کرتے، ہم دوسروں پہ تو انگلی اٹھاتے ہیں اور ہم دوسروں کو ہدایتیں بھی کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ شرعی ہے، یہ غیر شرعی ہے، لیکن ہم اپنی ذات سے شروع نہیں کرتے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں، ہم کہاں تک اپنی شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، ہم کہاں تک ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی دیکھ لیں، بڑی بڑی باتیں تو بعد میں آتی ہیں۔ دیکھیں، ہم اہل تشیع کی بات کروں گی، ہم لوگ جو ہم امام کو ماننے والے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم امام کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم امام کو نہیں مانتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے، پردہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا، غیبت میں ہم تھوڑا بہت ہوتے ہیں، اگر ہم جتنی بھی کوشش کریں لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر آنیسٹلی ہم اپنی ججمنٹ کریں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے تو ہم بنتے ہیں لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں نہیں، تو اسی میں تاخیر ہوتی ہے۔ کیونکہ مولا کو تو سب سے زیادہ اسی بات کا افسوس ہوتا ہوگا نا کہ یہ لوگ تو ہمارے ماننے والے ہیں، یہ ہم پہ روتے ہیں، ہم پہ گریہ وزاری کرتے ہیں، مجلسیں میں جاتے ہیں، لیکن ان کے اعمال تو اس قابل ہیں ہی نہیں۔ بالکل، تو اسی میں تاخیر ہو سکتی ہو۔ دیکھیں، ایک تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امام کا وقت ظہور ہے، جو وقت معلوم ہے، وہ صرف خدا کے علم میں ہے، اس کی کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ لیکن امام کے آنے کے لیے ہمیں جو راہ ہموار کرنی ہوگی، دیکھیے زمانہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے دہراتا ہے۔ امام علی اس وقت ان کو لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کے علم و عدالت کی وجہ سے۔ آج بھی ہم صرف مولا علی کے نام لیوا ہیں، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنی پڑے گی، یعنی ایک طرح سے ہم آج بھی ان کے علم و عدالت سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ امام حسن کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، امام مظلوم رہے، امام کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی امام حسن علیہ السلام مظلوم ہے، آج بھی ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم اس نظریے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم زبان سے امام کا نام لیتے ہیں مگر اعمال ہمارے سارے طاغوتی ہیں، سارے ابلیسی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں امام کے لیے راہ ہموار کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو جب وہ 72 ایسے ساتھی مل گئے جن کے بارے میں خالصتاً اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے پاس ایک ایسی جماعت ہے جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، تو یہ وہ لوگ تھے جس کو بقول شاعر کے کہا کہ پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری، پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری، کربلا میں چن کے شہ جیسے 72 لے گئے۔ تو اگر 72 ویسے متقی، ویسے لوگ جیسے امام چاہتے ہیں، جیسا امام ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ویسے بن جائیں تو یقیناً وہ دشواریاں وہ رستے سے ہٹ جائیں گی اور امام کا ظہور جلد ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے تو کیا آپ ان سے ملاقات کریں گی؟ تیار ہیں آپ؟ امام کے ملنے کے لیے تو خیر مرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس چیز کے لیے ابھی بالکل بھی تیار نہیں، کیونکہ نہ ہمارے اعمال ویسے ہیں، نہ ہماری دعائیں ویسی ہیں، نہ ہم امام کے لیے کچھ ایسا کر پا رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنے کے لیے دل سے تیار ہوں۔ تو پہلے میرے خیال سے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہیے، اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے جو امام چاہتے ہیں، تاکہ امام ہم سے مل کے خوش ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے مل کے ناراض ہو جائیں، مطلب ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم امام سے مل تو لیے لیکن وہ خوش نہیں ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ دل سے سب کو معاف کریں، جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ عمل کریں، کہ پردہ کریں، جو ان کی ہدایات ہیں اس پہ عمل کریں۔ تو میرے خیال سے پھر ہم امام سے ملنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس طرح وہ ہم سے راضی بھی ہوں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کہ وہ ہم سے راضی ہیں، تو ہم ان سے مل کے پھر اچھا لگے گا، خوش ہیں۔ تو ادروائز میرا یہی خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے تو ہم امام سے نہیں مل سکتے۔ جی بے شک، مولا سے ملنے کے لیے کون بے قرار نہیں ہے،
اور ہم اگر اہل تشیع ہیں، شیعہ ہیں، تو ہم بالکل بے قرار ہیں، کیونکہ ہم جو اپنے مولا کے غم مناتے ہیں تو بے شک ہم ان سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں، ان کی باتیں سننے کو تیار ہیں۔ ہم سب کوشش تو کر رہے ہیں کہ اپنے عمل سے، اپنے نظریات سے، اپنے تمام چیزوں سے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارا جو آپ کا سوال ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری کوشش ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ آپ کوشش کریں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام لوگ جو ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، ان کے کردار اگر آپ دیکھیں اور ان کے طریقے طور اطوار دیکھیں، تو ہماری کوشش ضرور ہے کہ انشاءاللہ، اور باقی امام کا کرم ہوگا تو یقیناً ہم ایسا کر سکیں۔ آپ اپنے عمل سے کتنی مطمئن ہیں؟ الحمدللہ، ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اور اب کے مقابلے میں کافی چینج آ گیا ہے، کافی اب لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے، اور یہ ہے کہ لوگ جو ہے اب جیسے میں اپنی مثال اگر دے رہی ہوں، میں جب سے میں کربلا گئی، عمرہ کیا، شام گئی، تو مجھے اپنے اندر ایک چینج نظر آیا کہ میں حجاب کی طرف آئی، 5 وقت کی نماز کی طرف آ گئی میں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر امام ضرور، مطلب یہ کہ ہماری انشاءاللہ تعالی ملاقات ضرور ہوگی امام سے، ہمارا جو ہے ایمان ہے۔ یہ نہیں، اس قابل تو نہیں ہے ابھی ہم، اور یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس قابل نہیں ہیں تو پھر کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ تو مطلب ہمیں تو خواہش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں، اپنے نام اعمال کو ہم اتنا اچھا کریں کہ ہم مولا سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوں۔ تو اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ بس تعلیمات اہل بیت وہ اس سے ہمیں روشناس ہونا چاہیے، اور معصومین کے جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر ہمیں پورا اترنا چاہیے، اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ایکچولی ہم اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، ہم 2.25 مہینے صرف اور صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم صرف ہم نے ایک ہمارا کہتے ہیں نا کہ ایک بس ایک فرض ہے وہ ادا کرنا ہے، اور 2.25 مہینے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں جہاں پہ رش ہو۔ ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہمیں علم ملے گا۔ اچھا، مزے کی بات سنی میں آپ بتاؤں، ہم اچھے بڑے بڑے علماء ہیں جن میں نام نہیں لوں گا، وہ بڑے بڑے علماء ہیں، اب ہم ان کی مجلس سناتے ہیں، اب ہم کسی سے بولے بھائی کیا مجلس پڑھی تھی، بہت اچھی پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا یار؟ نہیں، مجلس اچھی پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا یہ نہیں پتہ۔ تو ہونا یہ چاہیے جس مجلس ایک مجلس میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو جو ملا ہے وہ آپ آ کے اس کو اسٹڈی کریں، اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر پورا اترنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ نام اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے اگر خواہش رکھیں، کیونکہ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گاڑی کی خواہش کرتے ہیں تو بس تو دعا کر ہوتے ہیں، بابا دعا کریے، تو بھائی آپ اپنے نام اعمال کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ رات کو 12 بجے کے بعد یا رات کو سوتے وقت آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ آپ دعا کریں، مولا میرے نام اعمال اچھے ہوں، مولا مجھے آپ اپنے اتنا قابل کر دیں کہ مولا میں آپ کا فیس کر سکوں، مولا میں آپ کا غلام بن سکوں۔ تو یہ خواہش رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بس گھر کے لیے دعا کریں اور گاڑی کے لیے دعا کریں، نہیں بھائی، آپ اس کے لیے بھی تو دعا کریں کہ ہم مولا کے ایسا ہی نام اعمال ہمارے اچھے ہو جائیں، ہم مولا کو ہم فیس کر سکیں، مولا کے سامنے جا سکیں۔ اگر امام کا ظہور ہوا ہے تو میں حجاب بہت کر رہی ہوں۔ اگر حجاب مولا کو جیسے حجاب والے لوگ پسند ہے تو حجاب، کیونکہ ہم کنیز فاطمہ ہیں تو ہمیں حجاب کرنا چاہیے، اسی لیے حجاب بہت بڑا ہمارے لیے ایک سپورٹ کا باعث ہے جو ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے میں سب سے آگے رکھتا ہے۔ تقدس عزاداری، کیا صرف لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری میں شامل ہے؟ نہیں، تقدس عزاداری تو یہ ہے کہ مولا کا غم ہمیں جس طرح سے منانا چاہیے کہ اپنے گھر پہ اگر ہم سیاہ علم لہراتے ہیں تو اپنے دلوں میں بھی وہی کہ ہمارا غم مولا کا جو پہلے کے دور میں مناتے تھے لوگ، جو ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ دور کا جو غم تھا تو وہ یہ تھا کہ اصل لگتا تھا کہ جس سے غم ہے۔ لیکن اب آج کے دور میں یہ ہے کہ بہت بناوٹ لوگوں میں بہت آ گئی ہے، دکھاوا، پیسے کی نمائش، یہ چیزیں بہت آ گئی ہیں۔ لیکن دعا یہی ہے کہ سب ان چیزوں سے دور ہو کے اپنے دل سے اپنے مولا کا غم منائیں اور ان کی عزاداری کو قائم رکھیں۔ تو یہ ہمارا جو تقدس ہے عزاداری کا، صرف لباس تبدیل نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہاں ہمیں درس ملتا ہے، امام حسین کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہمیں خوش کرنا ہے اس عزاداری کے
لیے یہ نہیں کہ صرف آپ آئے اور فرش عزا پہ بیٹھ کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے. عزاداری ایک بڑا مقدس وہ ہے جو ہمارے حسین علیہ السلام کریم ابن کریم ہے کہ ان وہاں تک ہمارا رسوائی نہیں ہے، ہم پہنچ نہیں سکتے. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کی خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں. یہ درس گاہ ہے، اس سے سبق لوگوں کو سیکھنا ہے. نہیں، یقیناً نہیں، کیونکہ یہ تو وہ یونیورسٹی ہے نا جہاں ہم شکم مادر سے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ابھی دیکھیں تو جو ہمارے پرانے ابھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جو ان کا دور تھا اور اب ہمارا دور، اس میں کافی فرق آتا جا رہا ہے. پہلے ذرا سی بات پہ ڈانٹ پڑتی تھی، بہت تقدس کا خیال رکھا جاتا تھا. اب تھوڑا سا اس چیز میں کمی آ گئی ہے، جس میں ہمیں بہت ضرورت ہے ابھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی اور اس تقدس کو سمجھنے کی. کیونکہ یہ محض ایک رسم نہیں ہے کہ جو ہمیں ہر سال منانی ہے، کالے کپڑے پہنے، علم سجائے، مجلسوں میں گھر سے گھر منتقل ہوتے رہے اور ہو گئے. نہیں، لیکن جب تک میرا اخلاق، میری ہر چیز، میرے اس کے مجلس کے فرش کا تقدس، مجلس کا ایک دوسرے سے یعنی کہ میری جو رواداری ہے، میرا جو تعلق ہے، اگر اسی میں بھی بہتری نہیں آ رہی، میں اس کو بھی نہیں کر پا رہی، تو اس کا مطلب میں اس پہ نہیں پوری اتر رہی ہوں. تو تقدس بہت ضروری ہے نا. کیا ہم نے عزاداری کے تقدس کو قائم رکھا ہے؟ کوشش تو کی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان پورا سال انتظار کرتا ہے کہ 2.25 مہینے آئیں، ہم مولا کی عزاداری نبھائیں، ہم مولا کو اپنے گھر مہمان کریں. ہر طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مولا کی عزاداری کے لیے اپنا 100% دیں. مگر کیونکہ ہم انسان ہیں، عام بشر ہیں، تو ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں. مگر کوشش تو یہی ہے، اور دل میں بھی یہ مطمئن ہوتا ہے کہ مولا تھوڑی بہت تو ہم نے آپ کی عزاداری کی ہوگی، تھوڑا بہت تو ہم نے آپ کو خوش کیا ہوگا. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم ان کے دعاؤں کے طالب رہتے ہیں کہ مولا ضرور اس کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول کریں گے. ہاں بالکل، ہم قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بے شک عزاداری ہمارے بڑھنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ تو بی بی کا وعدہ ہے کہ یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. مگر ہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اس تقدس کا خیال رکھیں اور اس طریقے سے اس کو بڑھائیں، اور جس طریقے سے عزاداری کرنی چاہیے اس طریقے سے کریں، اور ظاہراً تبرک لے کے نہ اٹھیں. کچھ آپ اپنے باطن کے لیے بھی تیاری کریں، اور امام کی نصرت کے لیے کچھ تبرکات ہوتے ہیں مجلس میں، کچھ سیکھ کر اٹھیں یہاں سے. کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آج کل ادھر ادھر نظر ڈراتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کی نئی نسل نے اس تقدس کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے. ہر طرف اعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. شرط اول ہے امام عصر کے دیدار کی. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مہوش ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.